جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کے بارے میں، اور اس خط کا جائزہ لینے کے لیے قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں اجلاس منعقد ہوا۔ فل کورٹ اجلاس میں تمام ججز موجود تھے اور ان ججوں نے اس خط کا آئینی اور قانونی جائزہ بھی لیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ججوں کے کام میں خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت اور دباؤ میں لانے سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جنگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار ایجاد اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا۔ خط میں ان 6 ججوں کا کہنا تھا کہ ہم بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم جوڈیشل کونسل سے ایگزیکٹو ممبران بشمول خفیہ ایجنسیوں کے ججز کے کام میں مداخلت اور ججز کو دباؤ میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں سامنے آیا جس میں سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سال 2018 میں برطرفی کو غلط اور غیر قانونی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائرڈ سپرد کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججوں نے اپنے خط میں لکھا کہ ججز کا موجودہ کوڈ آف کنڈکٹ اس حوالے سے رہنمائی کرنے سے قاصر ہے کہ ججز کی جانب سے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کا کیا رد عمل دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات انتہائی اہم ہے کہ ریاست کی جانب سے عدلیہ کے کام میں مداخلت کی پالیسی اب بھی جاری ہے جس پر خفیہ ایجنسی کے اہلکار عمل درآمد کرواتے ہیں۔ ججز کی جانب سے لکھے گئے خط میں اسلام آباد کی عدلیہ کو خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے درپیش دھمکی آمیز واقعات کا بھی ذکر کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کے بعد سینئر قانوندان حامد خان کا کہنا تھا کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ عدلیہ کی آزادی اور اس کی خود مختاری پر جو اٹھنے والے سوالات ہیں ان کا مداوع کیا جائے۔ انٹیلیجنس ایجنسی اور اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کر رہی ہے اپنے مقصد کے، اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اور اپنی مرضی کے فیصلے جو ان کو ناپسند ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ لہٰذا پہلی بات تو اس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کردار بڑا سخت متنازع ہوا ہے اس خط کے ساتھ، کیونکہ یہ بارہا ان کے نوٹس میں لایا گیا ان ججز نے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جو آرڈینیٹ کورٹ کے ججز جو ہیں جیسے ڈسٹرکٹ ججز کا بھی اس سے حوالہ دیا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، ان کو پروٹیکشن نہیں دی جا رہی۔ تو اس لیے ان کا جو اس معاملے میں رول ہے وہ قابل قدر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس جس طرح سے کنورٹ کرنے کی کوشش سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط میں لکھے گئے واقعات پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ بار قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ بار ججز کے خط میں مذکورہ واقعات پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ عدلیہ اور ججز کی نجی زندگی میں مداخلت کی مذمت کرتے ہیں۔ ججز کی نجی زندگی میں مداخلت پر کارروائی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ بار عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات کی تحقیقات لازمی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا اور اس خط کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے۔